حضرت یہ تو قرآنی آیات کے حوالے سے آپ نے بتایا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بالخصوص ماں کی شان کے بارے میں، والد کی شان کے بارے میں ذرا اظہار خیال کیجئے کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر والد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد اسی ماں کو اپنی بیچ دیتی تھی منڈی میں جا کر، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو والدین کو کس طرح عظمت سے نوازا، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ جی، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی احادیث ہیں جس میں والدین کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا گیا، اس میں سب سے بہترین جو کریم آقا کا ارشاد گرامی فرمایا رضا اور رب کی رضا جو ہے نا وہ فی رضا الوالد، وہ والد کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ماں کے بارے میں تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے جب پوچھا پہلا حق کس کا ہے، فرمایا ماں کا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ نے یہ فرمایا ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اب حق جو ہے نا تیرے باپ کا ہے۔ اور والدین کی عظمت جہاں سے اندازہ لگائیے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھائی اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ کریم آقا نے ان کو جب دیکھا آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیسے؟ فرمایا آج اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہوتا اور وہ دیکھتا میرے سر پر یہ دستار فضیلت جو اللہ نے سجائی ہے تو وہ کتنے زیادہ خوش ہوتے۔ تو والدین اپنے بچوں کو ان کی ترقی دیکھتے ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جو جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ کے گھر میں والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں گھر میں موجود ہے۔ فرمایا جاؤ گھر میں اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں ماں کی خدمت کا بھی اجر دے گا اور اس اجر کے بدلے میں اللہ تمہیں جہاد پر جانے کا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاد پر جانا جو کتنا افضل ترین جو عمل ہے، اس میں بھی فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ والدہ کی خدمت کرو گے نا تو یہ جہاد پر جانے سے زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ پھر ایک اور موقع پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ جو باہر جنت کو ڈھونڈتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کریم آقا آپ کا جو فرمان عالی شان ہے، فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، اور سبحان والدہ جو ہے نا الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ نے ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، باپ سبحان کی اللہ۔ پیشانی چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، اللہ دنیا میں تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان تو اللہ۔ جنت کے طالب جو باہر ہیں وہ گھر کے اندر جو ہے والدین کی خدمت کریں۔ اور اس موقع پر بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ شعر ہے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی، آپ فرماتے ہیں ماں تے پیو ہے میٹھا میوہ، ماں تے پیو دونوں یارو ہے میٹھا میوہ، جس نے جنت جانا ہوئے کر لوے انہاں دی سیوا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ دونوں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو۔ اور پھر ایک اور موقع پر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور ان تین احادیث کو امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر اکٹھا کیا۔ ان کو سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا فرماتے ہیں کہ من زارا قبر والدیہ او احدہما، جو اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں تو وہ گناہ سایہ ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کی قبر سے بھی فیض ملا کرتا ہے۔ اور جو ان کی خدمت دنیا میں کرے اور ان سے راضی ہو کر جائیں وہ، تو پھر وہ ان کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے تو دعائیں رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے ان کی۔